خواتین و حضرات، آپ کو پروگرام کشکول معرفت میں کے سیکنڈ سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر بھی ہے اور ہمارا یہ پروگرام آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 7184081159 اور ہماری کالز آ رہی ہیں، تو آئیے پروگرام شروع ہی کال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ معلوم ہوتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں، مرید آپ کی۔ وہ حضرت جی سے یہ خواب کی ایک تعبیر پوچھنی تھی۔ میری چھوٹی بہن نے دیکھا ہے پاکستان میں خواب، تو اس نے دیکھا ہے کہ وہ میرے بھائی بھابھی کا کمرہ ہے ہمارے گھر میں اوپر، اس میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے اور اس نے سامنے جو ہے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی عورت ہے، جیسے چڑیل وغیرہ، بلیک کلر کا لباس پہنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی ہے، لیکن بچی بھی ہے اسی کی شکل کی، چڑیل کی جیسی ہے، جیسی وہ ہے ویسی وہ بھی ہے، اور لیکن یہ میری جو بہن ہے چھوٹی، اس پہ بہت پیار آ رہا ہے، وہ بچی کو بچا رہی ہے، اس کی طرف جا رہی ہے، اور وہ جو چڑیل ہے وہ اس پہ اٹیک کر رہی ہے، اس کو مطلب اس پہ حاوی ہو رہی ہے، ہنس رہی ہے بہت زور زور سے، اور وہ کوشش کر رہی ہے میری چھوٹی بہن کہ جو ہے وہ اس کو بچائے، بچی کو، لیکن بچی بھی ہے اس چڑیل کی ہی شکل کی، مطلب اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ مطلب وہ جو چڑیل جیسی جو ہے وہ اس پہ اٹیک کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے میری بہن کو، تو پھر ایک دم سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو بس اس کی تعبیر میں نے پوچھنی تھی۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہن کے گھر میں کوئی آسیبی چیزیں ہیں، شیطانی کوئی آسیبی چیزیں ہیں جو ان کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس لیے انہیں کہیں کہ 19 دفعہ آیت الکرسی اور 3 دفعہ سورہ فلق اور ناس یہ مغرب کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پانی کو گھر میں چھڑکیں، اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے جو بھی افراد ہوں ان کو پلا دیں۔ یہ 21 ڈیز کر لیں پابندی سے، انشاءاللہ کسی قسم کے شیطانی اثرات سے انشاءاللہ گھر صاف ہو جائے گا اور کوئی شیطانی اس پر قوت جو حاوی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ بہن۔ ہماری دوسری کال ہے، یور آن ایئر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میں نیو یارک سے بات کر رہی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور آپ نے جو بات کی نماز میں خوشی و خضوع کے متعلق، وہ بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی، لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو اپنی ایک تجربہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں کس طرح نماز میں خوشی و خضوع لاتی ہوں۔ کہ میں قرآن جن سے پڑھتی ہوں، انہوں نے مجھے قرآن پاک جس طرح سے پڑھانا شروع کیا، مجھے تجوید سے بہت اچھا، مطلب اس کا تلفظ ادا کرنے کا طریقہ جو انہوں نے مجھے بتایا، میں اس طرح سے جب نماز پڑھتی ہوں تو میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، اور میرا دھیان صرف اسی میں ہوتا ہے کہ مجھے آگے اپنے الفاظ کس طرح ادا کرنے ہیں، اور اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں واقعی اپنے اللہ سے رابطے میں ہوں۔ تو اور دوسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں پرویز صاحب کہ آپ کے پروگرام میں بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، لیکن آواز میں بہت وہ رک کے آ رہی ہے، پیچھے آ رہی ہے، اور پروگرام رک رہا ہے۔ اچھا، دیکھیے ہمارا جو سننے کا تسلسل ہے وہ بہت خراب ہو رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا۔ یہ ہونا نہیں چاہیے ایسا، لیکن یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوگا جہاں سے ہمارا پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، جادو جو ٹی وی والے ہیں ان کی طرف سے، تو ان کی طرف سے کوئی بات ہوگی، ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے بھی آپ کی یہ بات سنی ہوگی، اور یقیناً وہ اس کی کریکشن کریں گے۔ ہمارے ٹیکنیکل سٹاف بھی اس میں ضرور کچھ نہ کچھ مدد کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور دیکھیے انہوں نے کتنی قیمتی بات کی۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا تجربہ ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسان جب جو خوش و خضوع حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی جب وہ ادائیگی کرے تو اس ادائیگی پر توجہ کرے، اس کی تجوید اور تحسین کو سامنے رکھ کے پڑھتا ہوا جائے گا، اس سے ہوگا کہ اس کی ادائیگی ہی کے اندر انہماک رہے گا، ادھر ادھر کی چیزیں اس کے جب دماغ میں نہیں آئیں گی۔ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ جب قراءت شروع کرتی ہیں تو اس کی تجوید و تحسین پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، اس کو بہتر سے بہتر ادا کرنے کی فکر میں رہتی ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا ادھر ادھر کا وسوسہ خیال نہیں آتا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ بھی جس کو سوٹ کرے بالکل اس طریقے پر بھی خوش و خضوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔
بہت شکریہ. ہمارا ایکچولی وقت ہوا تھا ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، یعنی شبے کا ازالہ. اس سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ آج ہم پھر بات کریں گے الیکشن کے اوپر. کہ دیکھنے میں یہ آیا، آلریڈی فواد صاحب نے یہ پہلا سوال کر کے یہ شروع تو کر دیا تھا ہمارا سیگمنٹ. سننے میں دیکھنے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان بہت پریشان ہیں کہ جیسے کوئی بہت غضب ہو گیا اور اب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہو گئی. بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کینیڈا چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، یا یہاں سے موو ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کی کیا نصیحت ہوگی ان لوگوں کو؟ ہاں، اس سلسلے میں جیسے میں نے فواد صاحب کو بھی عرض کیا کہ وہ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جی، اس لیے کہ مومن کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی جو دولت دے رکھی ہے، اس دولت کے حاصل ہونے کے بعد پریشان ہونا یہ قابل اعتراض اور قابل تشویش ہے. ہمیں وہ تو ہونا ہی چاہیے. اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ اگر کسی زمین پر رہنا تم پر تنگ ہو جائے تو فتوہاجرو، تو ہجرت کرو. ان ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. جی، کہ قرآن میں صاف کہا، کیونکہ ہوا یہ کہ وہ اہل جہنم سے جب ملائکہ بات کریں گے کہ پھر تمہیں ساری نعمتیں دے رکھی تھیں، تم ایمان اور عمل صالح پر دین پر چلے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا، اہل جہنم کہیں گے اصل میں ایک ایسے خطے میں تھے وہاں دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، چل نہیں پاتے تھے. تو اس پر فرشتے کہتے کہ ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے جہنم میں، اور کہیں گے کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، فتوہاجرو، تو وہ زمین سے ہجرت کر جاتے. جی. تو اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہمیں اپنا دین و ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا، تو پھر تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا بھی حکم نبی کو ہوا. درست. وہاں تمہیں دین و ایمان بچانا مشکل ہے، آپ بھی ہجرت کر جائیے. جی. لہٰذا آپ وہاں ہجرت کر گئے، اور آپ نے صحابہ کو حبشہ کی ہجرت کرنے کو حکم دے دیا. جی. تو یہ تو ہمارے پاس یہ راستے موجود ہیں. جی. لہٰذا کینیڈا کی فکر کرنا، آسٹریلیا کی، پاکستان کی فکر کرنا، یہ کوئی غیر فطری نہیں، انسان کی فطری تقاضے ہیں. اور دین و ایمان کے اگر لالے جہاں پڑ جائیں تو وہاں جو ہے نا وہ انسان کے لیے راستے موجود ہیں، اور خاص طور پر مسلمان کو تو حکم ہے. ایک بات. اور دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ان دلوں کو پھیرتے ہیں. بڑے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بڑے بڑے دشمنان اسلام کو اللہ نے بہت بڑا حامی اسلام بنا دیا. حضرت عمر جیسا آدمی وہ تلوار ننگی لے کر نبی کا سر قلم کرنے چلا ہے، اللہ نے اس کو نبی کا اتنا عاشق بنا دیا کہ نبی ان کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں کہ لو کان آبادی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنا بڑا مقام ان کو عطا کر دیا. اور فرمایا سید فی الجاہلیت سید فی اسلام، جو جاہلیت میں اونچے منصب پہ ہوگا، اسلام بھی ان کو اونچے منصب دے گا. تو بڑے بڑے دشمنان اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھیر دیا، دل ان کے پلٹ دیے. تو آپ کو کیا پتا کہ فیوچر کیا آنے والا ہے، کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں، اللہ اس کے دل کو کس طرح پھیر دے اور مسلمانوں کا بہت بڑا حامی بن جائے. بالکل درست. اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، اللہ کی طرف ضرور متوجہ رہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اور اس کے ساتھ تعلق کو جتنا ہم قوی کریں گے، اتنا اطمینانیت قلب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ اتاریں گے. ورنہ اگر فی الحال اگر صورتحال دیکھی جائے تو جو اسلامی ملک ہیں مسلمانوں کے لیے وہ تنگ ہوئے میں، پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے، اسلامی ملک میں مسلمان ہی مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے تہ تیگ ہو رہے ہیں، پریشان. مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے. تو غیروں کا گلہ کیا ہم کرتے ہیں؟ یہاں پر تو ایسا کوئی تجربہ مسلمانوں نے کیا بھی نہیں ہے کہ کسی حکمران نے آ کے ایسا ظلم کیا ہو کہ ہماری روٹی پانی بند ہو گیا ہو. ابھی تک ایسا نہیں ہوا، ایسا کوئی وقت نہیں آیا. اس لیے ایسا یہاں کیونکہ سویلائز دنیا ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کے سسٹم بالکل آرگنائزڈ ہے. یہ یہاں اس قسم کے ظلم و ستم نہیں ہو سکتے. وہ کوئی دور تھا جس وقت ہوا ہوگا، اس کے پیچھے بھی کیا تاریخی حقائق ہوں گے. لیکن اس وقت بہت سویلائز دنیا ہے، یہاں پر تو اب ایک پٹاخہ بجتا ہے پوری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے. یہ تو ایسا میڈیا کا دور ہے. لہٰذا انشاءاللہ ٹرمپ جو ہے وہ ایسا کوئی ظلم و ستم نہیں کر پائے گا. اور باقی ہے کہ وہ بھی اگر کسی قانون طریقے سے چلے گا تو آگے ہمارے پاس بھی قانون کے راستے موجود ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ خاموش نہ رہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اور یہاں عدالتیں الحمدللہ آزاد ہیں. یہاں عدالتیں تو صدر کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتی ہیں اور دیانتداری سے فیصلہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ ان لوگوں نے اسلام کی بنیادی جو نظریات کو اڈاپٹ کر رکھا ہے. بھلے زبان سے مسلمان نہیں ہیں لیکن عملاً یہ اسلام کو لے کے چل رہے ہیں. تبھی تو شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مصر، یہ جب پہلی مرتبہ یورپ میں گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو آ کر انہوں نے مصر میں تقریر کی اور فرمایا کہ میں یورپ گیا، میں نے وہاں کوئی مسلمان نہیں دیکھا لیکن میں نے وہاں اسلام دیکھا.
درست. اور مصر میں کہتا ہے میں مسلمان دیکھتا ہوں لیکن اسلام نہیں دیکھتا. اسلام نہیں دیکھنا. اس لیے انشاءاللہ پریشانی کی ضرورت نہیں. اس کا کانسٹیٹیوشن آئین امریکہ کا ایسا ہے کہ ہر شخص کو ہر جان کو تحفظ ملتا ہے. یہ تو روڈ پہ چلنے والے کتے اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کا تحفظ دیتے ہیں. بالکل درست. ایسا ہی اینیمل پروٹیکشن کے ادارے یہاں بنے ہوئے. ایسا ہی بالکل. جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ دجلہ کے کنارے پہ اگر کتا بھی پیاسا مرا اس کی پوچھ عمر سے ہوگی، یہ بات ان لوگوں نے لے لی کہ واقعی یار کتے پر بھی ظلم جو امریکہ کی سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے. اینیمل پروٹیکشن کے ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. جی. تو آپ تو انسان ہیں، آپ ہیومن ہیں، تو آپ پر کیسے ظلم ستم ہو سکتا ہے؟ بالکل درست. باقی یہ ناسور پر ہر بندہ ہاتھ ڈالتا ہے. اگر پھوڑا نکلا ہے ناسور کا اس کو خود انسان کٹواتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص بلکہ وہ امریکن ہو بھلے وہ مسلمان ہو، اگر وہ ایک ناسور بن رہا ہے معاشرے کے لیے، وہ معاشرے کے لیے عذاب بن رہا ہے، وبال بن رہا ہے، اس کو کاٹ دینا وہ تو ایک فطرت کا تقاضا ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے. بہت خوب، آپ نے بہت اچھا فرمایا. میرے پاس بھی ایک اوپینین ہے لیکن میں وہ بعد میں دوں گا. اس سے پہلے ہماری کچھ کالز ہیں، کالز لیتے ہیں. ہمیں کچھ کالز دیجیے گا. ہلو، یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ایک تو یہ پہلی بات تو یہ کہ ہماری خوش نصیبی اتنا زبردست پروگرام ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی. اور دوسری بات جو میں شکایت کرنا چاہ رہی ہوں کہ ساؤنڈ ٹریک آپ کا صحیح نہیں ہے. اب بار بار تصویر رک جاتی ہے اور آواز کہیں اور ہوتی ہے اور تصویر کچھ اور ہوتی ہے، جس سے بہت وہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو پلیز میرا خیال یہ ہے کہ جادو کے اوپر شاید ہم نے سنا ہے کہ کچھ ایشو ضرور چل رہا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو ابھی فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح رحم.tv کی ویب سائٹ کو لاگ ان کریں تو وہاں بھی پروگرام بالکل صاف آ رہا ہے. لیکن ہماری کوشش ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انفارم کیا. یہ پرابلم ہماری طرف سے نہیں ہے، جادو ٹی وی والوں کی طرف سے ہے. ان کو شکایت جا چکی ہے اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کی کریکشن کریں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ہے اور ہمارے بہت سے سننے والے دیکھنے والے اس پروگرام کو ٹیون ان کرتے ہیں. تو اگر ان کو پریشانی ہے تو ہمیں بھی پریشانی ہے. میں نے پچھلی تو بھی اسی بات کے لیے فون کیا تھا کہ اپنا ساؤنڈ ٹریک آپ کا صحیح ہونا چاہیے. ساؤنڈ ٹریک. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ پروگرام ہمیں برابر دیتے رہیں گے، ہماری خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ہلو. جی ہلو. جی فرمائیے. یو آر آن ایئر. السلام علیکم. آواز مجھے نہیں آ رہی ہے بالکل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جناب میں نعمان بات کر رہا ہوں کیلگری سے. کیا حال ہے آپ لوگ؟ جی نعمان بالکل خیریت ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. بہت شکریہ. میں تھوڑی سی یہ بھی انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ فیس بک پہ بالکل صاف آ رہا ہے. جو لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے کہ وہ جادو ٹی وی پہ صاف نہیں آ رہا. بہرحال میرے حضرت سے 2 سوال تھے. ایک خواب تھا میرا اور ایک چھوٹا سوال تھا. جی فرمائیے. میرا خواب یہ تھا حضرت کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ایک چڑیل کو دیکھتا ہوں. میں چڑیل اس لیے کہہ رہا ہوں اس کی کالی شکل تھی اس کی، اور اس نے کیا کہ ایک آدمی کی نا اس نے جان نکالی. اس نے نا ایک آدمی کو مار دیا اس نے. تو مجھے نا غصہ آتا ہے اس کو اور میں اس کو سر سے پکڑتا ہوں اس کو اور میں اس میں نا آیت الکرسی پڑھ کے پھونکتا ہوں تو وہ بالکل نا ایک چھوٹی بچی ذرا بن جاتی ہے. وہ یعنی بالکل نا ناکارہ ہو جاتی ہے وہ. تو یہ خواب تھا میرا حضرت. اور میرا سوال یہ تھا حضرت کہ وہ لوگ گنبد خضرا جو ہے یہ اس کے بارے میں مختلف باتیں سننے میں آتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے یہ اور اس کو نعوذ باللہ گرا دینا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ پلیز ذرا ہم لوگ کو انفارم کریں آپ. اوکے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو. جی تو جہاں تک آپ کے خواب کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفس و شیطان پر غلبہ عطا فرمائیں گے. آپ اپنے نیک اعمال میں لگے رہیں، اپنے ایمان کو مستحکم رکھیں تو یہ نفس و شیطان پر غلبے کی علامت ہے. بہت مبارک ہے. اور باقی گنبد خضرا کے حوالے سے یہ تو سوال سن کے ہی میرا دل دہل گیا کہ کس ظالم نے یہ بات اٹھائی ہے. یہ کوئی مسلمان تو یہ بات اٹھا نہیں سکتا جس کو اسلام اور ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مس بھی نہیں کی. یہ وہ ظالم یہ بات کہہ سکتا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ کفار مشرکین بھی اس قسم کی بات نہیں کرتے جیسی کسی نالائق احمق نے یہ بات کہی ہے کہ گنبد خضرا کو گرا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کی قبر بننے اور ان کے مزار بننے کی کیا آداب و شرائط ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ اس کی قبر بنتی ہے۔ اب نبی گھر کے اندر بھی تو فوت ہو سکتا ہے، نبی جنگل میں بھی فوت ہو سکتا ہے، نبی کسی میدان میں بھی فوت ہو سکتا ہے، تو نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے، نبی کا حکم اور نبی کی وصیت ہے۔ چانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ ان کا وصال جو آپ کے گھر میں ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوا، اور حجرے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حجرے کی دیواریں ہوگی، حجرے کی چھت ہوگی، اس کا فرش ہوگا، تو گویا کہ ایک کمرہ ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ حجرہ ہوگا جس کے اندر نبی پاک کا وصال ہوا۔ تو یہ آٹومیٹکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے اس بات کی اجازت مل گئی کہ یہ جو کمرہ ہے بند حجرہ، اسی کے اندر جو ہے وہ میری تدفین ہوگی، اور حجرہ جو چار دیواری اور چھت کا نام ہے، تو لہٰذا اس چار دیواری چھت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنے گی۔ لیکن عام کسی انسان کے لیے نہیں بن سکتی کہ اس کے لیے جو قبہ بنا دیا جائے اور چار دیواری بنا دی جائے، کیونکہ عام انسان کے لیے ایسا حکم نہیں ہے کہ جہاں پر وہ مرے وہیں پر تدفین کر دی جائے، اس کو تو قبرستان کے اندر باقاعدہ دفن کیا جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بلکہ تمام انبیاء کے لیے خود نبی نے فرمایا کہ جہاں وصال ہو وہیں تدفین ہوگی۔ تو آپ کا چونکہ ایک کمرے کے اندر حجرے میں اب وصال ہوا، وہیں آپ کی قبر بنے گی، اور وہی حجرہ جو چار دیواری اور چھت کا نام ہے، اور اسی کو آپ قبہ کہہ دیں، اس کے اوپر بطور علامت کے گنبد خضرا قائم کر دیا گیا۔ جو گنبد جو مسجد ہے، چونکہ ساتھ ہی مسجد کا گنبد بننا تھا، وہ مسجد کا گنبد نبی کی قبر کے اوپر بنا دیا گیا، تو اس میں کون سا مذاقہ ہے؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک کھڑکی ہے، ایک روشن دان ہے، وہ روشن دان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے اندر موجود تھا جس سے آسمان نظر آتا تھا، اور اس کے ذریعے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابر بارش مانگا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور وہ سوراخ سے نظر آ رہا ہے کہ یا اللہ ان کی طفیل و برکت سے بارش نازل کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ترکوں نے جب وہ قبہ بنایا تو اس ہرے قبہ کے اندر بھی وہ روشن دان موجود ہے، تو تاکہ وہ جو سنت جو ہے حضرت عائشہ نے قائم کی تھی وہ قائم رہے۔ تو لہذا علامت کے طور پہ اس کے اوپر سبق قبہ اگر قائم کر دیا گیا تو وہ تو حجرے کا حصہ ہے۔ تو لہذا یہ نالائقی ہے، علم سے جو ہے وہ مس نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ دین اور دین کی حقیقت ہے کیا، اور انہیں خام خواہ جو ہے یہ بات کہہ دی کہ اس کو توڑ دینا چاہیے۔ اور وہ تاریخی حقائق بھی آپ کو پتا ہوں گے کہ کسی نے توڑنے کی جب کوشش کی قبے کو، اور جب پہلی اس کے اوپر کدال ماری ہے تو اس کدال کے اندر سے کنکری ٹوٹ کر اس شخص کی آنکھ میں لگی اور اس کی آنکھ پھوٹ گئی اور وہاں قبے سے نیچے گرا۔ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ اس حقائق کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس شخص کو جو ہے دنیا کے اندر وبال اس پر نازل کر دیا جس نے قبے پر پہلی کدال مار کر توڑنے کی کوشش کی۔ لہٰذا یہ دشمنان اسلام والی بات کی ہے کسی مسلمان نے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے یہی وجہ ہے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے امداد الفتاوی میں، ان کا مشہور فتاوی امداد الفتاوی، اس کے اندر تفصیل سے آپ نے دلائل کے ساتھ گفتگو کی، اور میں نے اس پر تفصیل سے فتویٰ لکھا ہے جو اخبار کے اندر بھی چھپا تھا۔ لہذا یہ کہنا بہت نالائقی کی بات ہے، بالکل جو ہے اس کی ایمان سے بہت دوری کی علامت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت سی کالیں ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالیں لیں اور بات کریں۔ ہمیں کال دیجیے گا، یو آر آن ایئر پلیز۔ ہلو، پہلی کال ڈراپ ہوئی ہے، دوسری کال دیجیے گا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ جی حضرت جی، میں آمنہ بول رہی ہوں ٹورانٹو سے، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی کافی دنوں کی بات ہو رہی ہے، اور ایکچولی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو لائیو دیکھتے ہوئے، اور حضرت جی بس آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے، اور جب ہم لوگ لائیو ٹیون ان نہیں کر سکتے تو ہم لوگ ہمیشہ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں رات کو، اور سب سلام دے رہے ہیں، مبارک بھی بہت دے رہے ہیں، آپ کا چینل بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی، اور حضرت جی بس یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے اور میری بہن کے لیے پلیز آپ کوئی دعا کیجیے، ہمیں بس کریئر کا تھوڑا وہ مشکل لگ رہا ہے، ہمیں آپشنز ہیں مگر کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں بہت کنفیوز رہتی ہوں مطلب ڈیسیژنز بنانے میں، تو آپ پلیز ایسے کوئی کامیابی کا کوئی دعا بتا دیں کہ آگے جا کے بھی آئی کین سکسیڈ ان مائی کریئر، اینڈ اور پلیز شادی کے لیے بھی ہمارے لیے کیجیے، میرے لیے اور میری بہن کے لیے۔ بہت شکریہ۔
ہاں، تو سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ ظاہر ہے کہ یہ ہم نے پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے شروع کیا ہے. آپ لوگ جتنی پذیرائی محبت دیں گے، اس بات کو آگے سے آگے پھیلائیں گے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، کیونکہ خالص یہ ہم نے دفاع اسلام، اشاعت دین اور خدمت خلق کے لیے اس پروگرام کو شروع کیا ہے، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ایفرٹس کو قبول و منظور فرمائے. اور باقی آپ اپنے کیریئر کے لیے اور شادی کے لیے نوٹ کر لیں، الملک القدوس. الملک القدوس یہ 101 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود. یہ پڑھ کے دعا کرتے رہیں، اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کر لیں. انشاءاللہ کیریئر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت اچھے فیصلے ہوں گے، اور شادی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اللہ کی خصوصی نصر و مدد رہے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ایک اور کال ہے، آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت، اور آپ لوگوں کو وعلیکم السلام. بہت اچھا پروگرام ہے. آپ لوگوں کا بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، اتنا آپ لوگ ہم سب لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اتنا کام. میرا ایک سوال ہے. میری بہن پاکستان میں رہتی ہیں، وہ ان کا ساتھ تھوڑا سا مسئلے شروع سے ہی ہیں، کافی عرصے سے. ان کے ہسبینڈ کا بھی 1.25 سال پہلے انتقال ہوا تھا، اچانک بیچارے بیمار ہو گئے تھے، تو وہ اٹامک انرجی میں کام کرتے تھے. پھر ان کا بیٹا کو وہاں جاب مل سکتی تھی، وہ سارے میڈیکل وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا ان کے بچے کو ہیپیٹائٹس سی تھا. تو وہ پھر اب مطلب معلوم ہی ہوا کہ وہ کبھی بھی جاب نہیں کر سکتا گورنمنٹ کی کوئی بھی نا پاکستان میں. خیر اس کا علاج وغیرہ ہو گیا، وہ کافی بہتر ہو گیا علاج کے بعد، لیکن ابھی بھی وہ جیسے بتا رہی تھی بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کو ڈکاریں آتی رہتی ہیں. وہ باہر جانے کے لیے اس نے ایک ایگزام پاس کیا تھا جو ہوتا ہے کچھ، وہ اس کا بہت جگہ پہ جب وہ چلا جاتے ہیں پیپر تو وہ میڈیکل کی وجہ سے انفٹ کر دیتے ہیں، جبکہ وہ ابھی اس کو ہے نہیں، وہ بیماری ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چونکہ یہ خون میں موجود ہے تو یہ رہتا ہے. پھر بھی ایک جگہ اور انہوں نے پتہ نہیں ہنگری کہاں کا اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں کا جواب آ گیا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دم کام ہو جاتا ہے تقریباً 99%، پھر ایک دم ہوتا ہے کہ کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس وجہ سے وہ بہت پریشان تھی حضرت. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو کوئی دعا بتائیں جو وہ پڑھتی رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں آسانی کرے اور ان کا کام ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ہاں، اس کے سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور دوسرا اس کے لیے انہیں وظیفہ بتا دیں. ایک تو سورۃ مریم کی تلاوت روز کریں، کوئی ایک ٹائم رکھیں، سورۃ مریم کی تلاوت کر کے اپنے مقاصد حسنہ کی دعا کریں. اور دوسرا 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے پورے گھر میں چل پھر کے ہر طرف دم کریں، اور جو تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے وہ پانی گھر میں چھڑکیں اور اپنے اس بیٹے کو پلائیں. یہ دونوں عمل 92 ڈیز کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہماری بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، میں اپنا فون نمبر آپ کو دوبارہ دیتا چلوں، 7184081159. آپ ہمیں فیس بک پر بھی لاگ ان کر سکتے ہیں. اگر آپ مفتی منیر کے پیج پہ جائیں تو وہاں ہمارا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں رحم.tv کی ویب سائٹ پہ بھی لاگ ان کر سکتے ہیں، وہاں بھی آپ ہمارا لائیو پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوگا.